بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے 70 تک پڑھی گئی ہیں. پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پیچھے جو آیتیں گزری الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ اولیاء اللہ کا اعلیٰ فرد یہ انبیاء، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ فرد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون، اور آپ کے واسطے سے جو بھی اولیاء اللہ ہیں ان تمام کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ جو دشمن ہیں وہ آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، آپ کے خلاف اناپ شناپ بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کو ان کی بکواس سے اور ان کی اناپ شناپ جو بکواس ہے اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاسین شریف میں بھی یہ مضمون آیا تھا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، تو ان کا قول، ان کی باتیں یعنی دشمنوں کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے، رنجیدہ نہ کرے. کیوں؟ جملہ تعلیلی ہے، ان العزت للہ جمیعا، آخر کار غلبہ یہ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ کے اولیاء اللہ کا ہے، اولیاء کا ہے، اور اللہ کے انبیاء کا ہے. اور یہ مضمون سورہ مجادلہ میں آیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول یہی غالب رہیں گے. سورہ والصافات کے آخر میں مضمون آیا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات سبقت کر چکی ہے. وہ بات کون سی؟ وہ بات بعد میں بیان کی،
کلمتو کا مبدل منہو بدل آ رہا ہے. انہم لہم منصورون، کیا ہماری بات؟ تو کہا کہ یہی لوگ نصرت کیے ہوئے ہیں، مدد کیے ہوئے ہیں. یعنی کون؟ ہمارے بھیجے ہوئے بندے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. انہم لہم منصورون وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارا لشکر یہی غالب رہے گا. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غالباً سورہ روم میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے مومنین کا مدد کرنا ہے. تو یہ تمام آیتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ثابت ہوتا ہے، اور آپ کے واسطے سے آپ کے دین کے جو بھی مددگار اور معاون ہوں گے ان تمام کے لیے تسلی کا مضمون ہے. ان العزت للہ جمیعا. اگر دنیا میں عارضی طور پر، وقتی طور پر، ٹیمپرری شکست نصیب ہو جاتی ہے، مقدر میں ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ اگر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں میں فتح حاصل ہوتی رہتی، کبھی ڈیفیٹ نہ ہوتے، کبھی شکست نہ ہوتا، کبھی ہزیمت نہ ہوتی، تو لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی کہ دین اسلام حق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا امتحان چاہتے ہیں، ان کو آزمانا چاہتے ہیں. چنانچہ بعض جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست بھی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے حکمت؟ ہر وقت فتح ہوتی تو اسلام سب کے سامنے واضح ہو جاتا. یعنی اس معنی کر کہ بھئی ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہی پڑے گا، اگر اسلام اور ایمان نہیں لائیں گے تو ہم پیٹتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے حکمت رکھی ہے. تو عارضی طور پر دنیا کے اندر جو ہزیمت اور شکست ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. آخر کار انجام کے اعتبار سے آخرت میں جو فتح ہوگی، آخرت میں جو کامیابی ہوگی، آخرت میں جو سرفرازی اور سرخروئی نصیب ہوگی، وہ اہل ایمان کے لیے ہیں، انبیاء کے لیے ہیں، اولیاء کرام کے لیے ہیں. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں آپ کے خلاف جو ہو رہی اس کو بھی سنتا ہے، اور ان کے احوال سے بھی واقف ہیں. جب سنتا ہے ان کی باتوں کو اور ان کے احوال سے واقف ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیں گے، ان کو سزا دیں گے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنو بے شک اللہ کے لیے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ساری عزت اور غلبہ میرے لیے ہے، تو میں قادر ہوں سزا دینے پر، میں قادر ہوں مکافات پر، میں قادر ہوں حفاظت پر. اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اس کے اولیاء کے تئیں، اس کے انبیاء کے تئیں، اللہ رب العزت کی مکافات اس کے اولیاء کے تئیں یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. کوئی اللہ کے اگینسٹ ہو تو وہ رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق اللہ کی مملوک ہے، سب کچھ اس کی ملکیت ہے. لہذا کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کی حفاظت سے مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی نبی کی حفاظت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں کو سزا دینے پر کوئی چیز بھی رکاوٹ بن سکتی نہیں ہے، مکافات پر کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور جن کے پیچھے یہ پڑھتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شرکا، یعنی اللہ کے سوا جن شرکا کو یہ پکارتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بے شک یہ لوگ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی. مطلب یہ کہ اٹکل پچھو دوڑاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اوتھنٹک مستند دلیل نہیں ہے
ان کو شریک بنانے کی، اللہ رب العزت کا شریک بنانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اندازے سے تکے لگاتے ہیں، اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، اور صرف اپنے اندازے سے وہ دوسرے معبودوں کو علیاذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں اور اس کے اتنے انعامات ہیں تو ہم پر لازم ہے، بندوں پر لازم ہے، انسانیت پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وہ معبود نہ بنائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کیوں؟ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کیوں؟ رات بنانے کا مقصد کیا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون اور آرام حاصل کرو۔ وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے رات کو سبات بنایا۔ سبات کا مطلب یہ ہے، سبت کا مطلب یہ ہے کہ کٹ آف ہو جانا۔ جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو دنیاوی تمام علائق سے وہ کٹ آف اور منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کٹ آف ہونا اور منقطع ہونا نہ ہو تو نیند نہ آوے اس کو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فکروں میں سوتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے رات کو آرام کی چیز بنایا، سکون کی چیز بنایا۔ بندہ رات کو سوتا ہے اور دوسرے دن اپنے اسی کام کے روٹین پر جاری ہو جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ دن بھر تھکا ہے، سو گیا، اب صبح اٹھا وہی روٹین، اب دن بھر تھکا، سو گیا، دوسری صبح اٹھا وہی روٹین، یعنی دوسری صبح وہ فریش ہو کر کے اٹھتا ہے، نشاط اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ سکون کے لیے رات کو بنایا۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو دیکھنے والا۔ نہار کی طرف دیکھنے کی نسبت، یہ نسبت مجازی ہے، میٹافورک۔ دن دیکھتا نہیں ہے، دن میں دیکھا جاتا ہے۔ بھائی روشن ہوتا ہے سورج تو دن میں سب کچھ نظر آتا ہے، دن تھوڑی دیکھتا ہے۔ دیکھنے والے تو زیرو ہوتے ہیں جن کے اندر جان ہوتی ہے، دن کے اندر کوئی جان تھوڑی ہے۔ لیکن یہاں دن کی طرف دیکھنے کی نسبت کی گئی تو یہ میٹافورک ہے، مجازی ہے۔ اصل میں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا یعنی یُبْصَرُ فِیہ، دن کو بنایا ایسا کہ جس میں دیکھا جاتا ہے۔ دن دیکھنے والا نہیں ہوتا، دن میں دیکھا جاتا ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ، سورج تھوڑی دیر کے لیے نہ نکلے اور بالکل اندھیرا رہے تو دنیا بھر کے اندر جتنے بھی چراغ ہیں، جتنی بھی لائٹیں ہیں وہ آپ جلا دیں، لیکن وہ سورج کا کام نہیں دے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ رات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت دن میں رہے، تو دنیا بھر کے ہم سورج، دنیا بھر کے چراغ جلائیں، دنیا بھر کی لائٹیں ہم روشن کر دیں، لیکن سورج کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے لیے انسان کو عقل دی، عقل سلیم دی۔ عقل سلیم سے وہ سوچے، وہ سمجھے اور اللہ کی ربوبیت اور اس کے وحدانیت کا قائل ہو۔ اور اللہ رب العزت اتنے کریم اور اتنے رحیم ہیں کہ صرف عقل سلیم دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یعنی ان کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا، یا کہ بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ کا انٹروڈکشن کروایا، انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ اے ہے، اللہ یہ ہے، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہیں۔ عقل سلیم کے باوجود، انبیاء کی بعثت کے سلسلے کے باوجود، اگر کوئی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا قائل نہ ہو، اس کی وحدانیت کا قائل نہ ہو، اس کو ایک نہ مانے، تو اس کی بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، اس کی محرومی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو کہا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کو ایک تو مانتے نہیں اور اللہ رب العزت کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت مبرہ ہے، منزہ ہے، فری ہے، پاک ہے، پیور ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے لڑکا تجویز کیا ہے، اولاد بنائی ہے،
سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے کہ وہ کسی کو لڑکا بنائے۔ کیوں؟ بھائی باپ اور بیٹا آپس میں مجانست ہے، کیونکہ دونوں مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت تو خالق ہے اور بیٹا ہونا تو مخلوق ہے، تو مجانست اور ہم جنس ہونا رہا نہیں، تو کیسے اللہ رب العزت کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں؟ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی یعنی وہ کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، وشتمنی ابن آدم، اور انسان کا بچہ، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے جھٹلانا کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ ہرگز اللہ رب العزت مجھے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے جیسے اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس اول الخلق بأہون علی من اعادتہ، لیس اول الخلق یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کی اعادے سے میرے لیے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی وہ تو بہت آسان ہے۔ بھئی کوئی چیز بغیر نمونے کے پیدا کرنا وہ تو مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بن گئی چیز تو آسان ہو گیا۔ اور یہ آسان اور مشکل یہ بھی یاد رکھیں، یہ ذہن میں رہے یہ نکتہ کہ یہ بندوں کی نسبت سے ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے تو پہلی مرتبہ جیسا پیدا کرنا ہے ویسا ہی دوسری مرتبہ پیدا کرنا، وہاں کوئی آسان مشکل نہیں، وہاں سبھی آسان ہے۔ تو یہ نسبت جو ہوتی ہے وہ بندوں کی طرف ہے، بندوں کی نسبت سے آسان اور مشکل، کیونکہ ہم مخلوق کیوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز پہلے بنا لی ہے تو اب دوسری مرتبہ بنانا آسان ہے، لیکن پہلی مرتبہ پہلے کوئی تجربہ نہیں، کوئی مشاہدہ نہیں، اور پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ تو انسانیت کے ذہن کے اعتبار سے اہون ہونے کو بیان کیا گیا ہے، آسان ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ ہے جو اوریجنیٹ یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ ہونا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ بھی بندوں کی نسبت سے، ورنہ اللہ رب العزت کی نسبت سے تو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ما خلقکم ولا بعثکم تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا ریزریکشن دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ایک نفس کے مانند ہے، یعنی ایک انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا وہ برابر ہے، یعنی سب کا اسی برطرح ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرکیف حدیث میں یوں آیا کہ ابن آدم کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، ہرگز مجھے نہیں پیدا کرے گا دوسری مرتبہ جیسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ تو اور بھی زیادہ آسان ہوا میرے لیے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے گالی دینا کیا ہے، مجھے سب کرنا کیا ہے، برا بھلا کہنا کیا ہے؟ تو کہا کہ اما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا علیاذ باللہ، اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد تجویز کی ہے، اس کا یہ کہنا، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کو برا کہنا ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا الاحد الصمد، میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں۔ صمد کا مطلب یہ کہ یسمد الیہ فی کل حاجت، ہر حاجت میں اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو انا اللہ احد الصمد الذی لم الد ولم اولد، میں وہ ہوں کہ نہ میں نے پیدا کیا نہ میں پیدا کیا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرے برابر کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو کہا کہ هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کے لیے اولاد تجویز کرنا
یہ کون سی تک ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں، اسی کی مملوک ہے، اسی کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اور خالق اور مخلوق کے درمیان مجانست نہیں ہوتی، ہم جنس ہونا نہیں ہوتا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ یوں کہنا کہ اللہ نے اولاد تجویز کی، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے اگر کامیابی مل جائے تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ اس آیت میں جواب دیا گیا ہے ایک سوال مقدر کا، اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی غیر دنیا کے اندر کتنے نافرمان لوگ ہیں، لیکن دنیا ان کی بنی ہوئی ہے، رنگریلیاں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عہدے ان کے پاس ہیں، دولت ان کے پاس ہے، عیش و عشرت کے نقشے ان کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس ہے۔ یہ کیسا؟ حالانکہ وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا، یہ جو دنیا کے اندر چمک دمک ان کی نظر آ رہی ہے، متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ پہنچا دینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ پہنچانا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کسی کو کتنی ہی لمبی عمر مل جائے اور کتنے ہی عیش و عشرت کے سامان مل جائے اور کتنی ہی مال و دولت کی فراوانی ہو، لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے لافانی، اس کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ دنیا میں تھوڑا فائدہ پہنچانا ہے، اس کے بعد ہماری طرف ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، اور دنیا کی ساری رنگریلیاں اور مزے وہ بھول جائیں گے، ایسا عذاب ہوگا۔ ان کو ایسا لگے گا بھی نہیں کہ دنیا میں ہم نے مزے بھی کیے تھے، وہ سزا ایسی ہوگی۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، احسان شناس نہیں تھے، اللہ رب العزت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی پختگی نصیب فرماوے، توحید اور وحدانیت اور ربوبیت کے اندر پختگی نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔